اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹرنیشنل ریلیشن شپ۔ تو انٹرنیشنل ریلیشن شپ ایسے ریلیشن شپس ہوتے ہیں جو دو کنٹریز کے درمیان دیکھے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ ان سارے ریلیشن کو آپ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ وہ ریلیشن جو ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے ساتھ کرتا ہے، چاہے وہ اس کنٹری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے، تو وہ اس کے انٹرنیشنل ریلیشن شپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یا کسی اور مقصد کے لیے وہ جناب کوئی چیز امپورٹ کرنے کے لیے، باہر سے چیزیں منگانے کے لیے، اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے تو بھی اس کو ریلیشن شپ رکھنے پڑتے ہیں، تو وہ بھی انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں آتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی جو ورلڈ کے اندر جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں، ان پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے بھی مختلف کنٹریز کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی ہیں، وارز ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی بیٹلز بھی ہوتی رہتی ہیں، تو پھر ان کو سالو کرنے کے لیے بھی کوئی تیسرا کنٹری اس میں ملوث ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح انٹرنیشنل ریلیشن شپ جو ہے جنریٹ ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس پرابلم کو سالو کیا جاتا ہے، اور ان کنٹریز کے درمیان جو ہے ایک نارمل جو ہے ان کو کنڈیشن پہ لایا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہے۔ تو انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں ہمیشہ جو ہے کنٹریز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی جا کر وہ جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کنٹریز جو ہے دوبارہ ڈیولپمنٹ کی طرف آتی ہیں۔ آج کے دور کے اندر ورلڈ جو ہے وہ ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ پوری دنیا جو ہے، پوری ورلڈ جو ہے وہ گلوبلائزیشن بن چکی ہے۔ آج کے دور کے اندر گلوبلائزیشن کا ورڈ اکثر ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ورلڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے۔ ہر جو دنیا کا کنٹری ہے وہ آئسولیٹ نہیں رہ سکتا۔ آئسولیشن کا جو دور ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر کوئی کنٹری جو ہے اگر وہ آئسولیشن میں جاتا ہے، دوسرے کنٹریز کے ساتھ وہ اپنا کنیکشن ختم کرتا ہے، تو الٹیمیٹلی اس ملک کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ورلڈ جو ہے، دنیا جو ہے اس طرح پروگریس کر رہی ہے کہ تمام جو کنٹریز ہیں ان کو کسی نہ کسی صورت میں دوسرے کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ بنا کر رکھنے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ جو ہے اپنی امپورٹ کر سکتا ہے، ایکسپورٹ کر سکتا ہے، یا ورلڈ کے اندر جتنے بھی پرابلمز ہیں اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو دوسرے کنٹری اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کہیں دوسرے ممالک کے اندر کوئی پرابلم ہے تو وہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ریلیشن شپ ہیں یہ اسی انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں آتے ہیں۔ اگر آپ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی بات کریں تو یہ 1945 میں جو ہے اس کو بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اب تو اس میں تقریباً 193 جو ہے کنٹریز اس میں ایڈ ہو چکے ہیں، 200 کے قریب جو ہے ممالک اس میں ایڈ ہو چکے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا ممبرز ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر جو ہے اگر ہم کرونا کی بات کریں تو پاکستان میں کرونا آیا ہوا ہے، چائنا میں آیا، امریکہ کے اندر اٹلی، تو یہ سارے ممالک جو ہیں ان کو IMF جو ہے وہ فنڈ دے رہی ہے۔ تو وہ کیوں فنڈ دے رہی ہے؟ وہ بھائی انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہے، آپس میں یہ جو ہے سارے ممالک یونائٹڈ نیشن کے جناب کیا ہیں، ممبرز ہیں، تو ان کے اندر جو ہے یہ سارے قانون موجود ہیں، انٹرنیشنل لا موجود ہے۔ انٹرنیشنل لا جو ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ پھر ہم کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج صرف آپ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کو سمجھیں۔ تو انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوشن کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ جو سپورٹ ہوتی ہے کنٹریز کی، اس میں دونوں کنٹریز کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے کافی اور زیادہ بھی اس کے اندر آرگنائزیشن بنائی گئے ہیں، جیسا کہ کامن ویلتھ ہے، ورلڈ بینک ہے، اس کے علاوہ IMF ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری فردر یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے اندر، یعنی کہ جتنے بھی یہ ممالک ہیں ان کو کے اندر جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے، ان کو سالو کرنے کے لیے
جو ہے وہ کیا ہے، وہ آرگنائزیشن بنائی گئی ہیں جو کہ کوشش کرتی ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، پرابلم ہو، یعنی کہ ہر آرگنائزیشن کا اسپیسیفک کام ہے تو وہ اس کو ڈیل کرتی ہے. جیسا کہ ورلڈ بینک نے جو ہے 1960 کے اندر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو انڈسٹری ٹی جو ایک معاہدہ ہوا تھا، تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ورلڈ بینک کی مدد سے ہوا تھا. اسی طرح اور بھی آئی ایم ایف کی بات کریں تو آئی ایم ایف وقتاً فوقتاً، پاکستان کی ہم بات کریں تو پاکستان تو بہت زیادہ قرضے لیتا رہتا ہے وہاں سے. تو وہ کیا ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے وہ بھائی ایسے تو نہیں آپ کو جو ہے قرضہ دے دیتے، وہ اسی ریلیشن شپ کی بیس پہ ہی دیتے ہیں نا، کہ ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن ہے، ہم یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ممبر ہیں. اگر ہم ممبر نہ ہوتے تو وہ ہمیں کبھی بھی اس طرح کی پیکج نہ دیتے. یہ ابھی اب کرونا آیا ہوا ہے تو کرونا کے اندر جو ہے وہ جو فنڈ دے رہے ہیں، آئی ایم ایف دے رہا ہے، تو وہ ہم سے کوئی جو ہے سود نہیں لے گا، وہ ہمیں مفت دے رہا ہے. تو وہ پاگل ہیں، ان کو کیا پڑی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر کرونا آیا ہوا ہے یا چائنا کے اندر آیا ہوا ہے تو وہ مفت جناب اپنی ویکسینیشن یعنی کہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کو جناب سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں. تو وہ پاگل ہیں. وہ بھائی پاگل نہیں ہیں، بلکہ وہ جو آئی ایم ایف ہے اس کے اندر مختلف جو کنٹریز ہیں ان کے اس میں پیسے یعنی کہ ایڈ ہوتے رہتے ہیں، تو الٹیمیٹلی جو ہے اسی میں سے سپورٹ کی جاتی ہے. تو جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ فنڈ جو ہیں اس میں مخصوص کرتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے تمام لوگوں کو اس کا کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. تو یہ سارا جو ہے، یہ سارا کیا تھا، انٹرنیشنل ریلیشن شپ. اس کو آپ جتنا اور بڑھانا چاہیں یہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتا کہ میں یعنی کہ آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دوں. تو بیسک جو باتیں تھیں جو میں نے اگزامپل سے دے کر آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، تو یہ سارا جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن شپ کہلاتا ہے. اور مزید جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں مزید جو ہے ہم ڈسکس کریں گے.